بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام ڈیزائن میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، آج جو میں مسئلہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہماری تعلیم سے متعلقہ ہے۔ اس وقت اگرچہ ہمارے ایجوکیشن کے شعبے کو، ہمارے تعلیم کے شعبے کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، لیکن ایک ایسا مسئلہ جو میں سمجھتا ہوں کہ بیوروکریسی خام خواہ پیدا کیے جا رہی ہے اور جس کے حوالے سے مختلف جگہوں سے آواز بھی اٹھائی جا رہی ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اگر ہم اپنی ماضی کے تھوڑا سا ماضی قریب میں چلے جائیں تو ہمارے سامنے ایک حقیقت آتی ہے کہ حکمران جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ یونیورسٹیاں قائم کرنا چاہتے ہیں۔ پچھلے دور میں بھی میں پرویز رائی صاحب کے دور کی بات کروں گا، اس کے بعد شہباز شریف صاحب کے دور کی بات کروں گا، اور اب بھی عثمان بزدار صاحب کے دور کی بھی بات کروں گا۔ ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری جو ہے یونیورسٹی قائم کی جا رہی ہے۔ میں حکم دیکھ رہا تھا ابھی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا، وہ چاہتے ہیں کہ مزید جو ہے ہر ضلع میں ایک یونیورسٹی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ 17 نئے اضلاع جو ہیں وہاں پر پوسٹ گریجویٹ کالجز ہیں یا وہاں پر سب کیمپسز ہیں سرکاری جامعات کے، تو ان کو بھی یونیورسٹی میں ہی بدل دیا جائے۔ یونیورسٹی پر یونیورسٹی بنائے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس یونیورسٹی کے لیے وسائل کہاں سے آئیں گے، اس یونیورسٹی میں پڑھانے والے کہاں سے آئیں گے، اس بارے میں ہمیشہ سے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان موجود رہا ہے۔ اب بنیادی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دیتے ہیں تو اس کی بنیادی شرط کیا ہوتی ہے؟ شرط یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر اعلیٰ اور اچھی تعلیم دی جا رہی ہو، اس کی بلڈنگ اچھی ہو، وہاں پر سٹاف ایسا ہو جو اس ریکوائرمنٹ کو پورا کر رہا ہو۔ جب آپ یونیورسٹی بنانے جائیں تو وہاں پر وہ لوگ اس کی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں اس کو فلفل کر سکیں۔ بن گئی یونیورسٹیاں بننے کے بعد وہاں پر جو سٹاف تھا اس کو بھی اپ گریڈ کیا گیا، جو کالجز تھے اسی سٹاف کے ساتھ اور کچھ نئے مزید اضافی سٹاف کے ساتھ یونیورسٹی کو چلایا گیا۔ یونیورسٹی چلنی شروع ہو گئی، وہ لوگ جنہوں نے اپنی محنت سے، اپنے ٹیلنٹ سے، اپنی کارکردگی سے، اپنی پرفارمنس کے ذریعے اپنے کالجز کو یونیورسٹیوں کا درجہ دلوایا تھا، اس کے قابل کیا تھا، صورتحال یہ بنی کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کو وہاں سے نکال دیں، وہ کالج کیڈر کے لوگ ہیں، وہ یونیورسٹیوں میں نہیں رہ سکتے۔ یہ ایک بہت بڑا ایک بحران پیدا ہو گیا اس وقت ہماری ان تمام یونیورسٹیز میں جو اس وقت سرکار کے زیر اہتمام، سرکار کی زیر سایہ چل رہی ہیں۔ یہ ایک بڑا عجیب سی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ 1000 کے قریب پروفیسرز ہیں، لیکچرز ہیں، ایسوسیٹ پروفیسرز ہیں، اسسٹنٹ پروفیسرز ہیں، اساتذہ ہیں، جن کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ 1 جولائی تک ان یونیورسٹیوں کو چھوڑ دیں جن یونیورسٹیوں کو آپ نے بنایا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہاں سے آپ ان تمام اساتذہ کرام کو نکال لیں گے، آپ ان کو واپس کالجز میں بھیج دیں گے، تو ان یونیورسٹیوں کا کیا بنے گا؟ وہاں پر تعلیم کا سلسلہ جہاں پر پی ایچ ڈیز بھی کرائی جا رہی ہیں، جہاں پر پوسٹ گریجویٹ ایک ماحول بن گیا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، ان سب کا کیا بنے گا؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا اس ٹیلنٹ کے ساتھ انصاف کریں گے جو یونیورسٹیز میں پڑھا رہا ہے اور آپ اس کو منتقل کر دیں گے کالج کے اندر؟ یہ ایک عجیب و غریب صورتحال بنی ہوئی ہے، اور دھمکی یہ دی جا رہی ہے کہ اگر ان تمام اساتذہ کرام کو یونیورسٹیوں سے نہ نکالا گیا جو کالج کیڈر کے تھے، جنہوں نے اپنی محنت سے اس کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دلوایا، وہاں پر میرٹ پر سارے کام کیے، اگرچہ بڑے سوال موجود ہیں، لیکن ہمارے پاس جو ٹیلنٹ موجود ہے، ہمارے پاس جو لوگ موجود ہیں، وہ تو یہی ہیں، ہم نے انہی سے بات کرنی ہے، انہی کے ذریعے آگے بڑھنا ہے۔ میں آپ کو متعارف کروانے جا رہا ہوں، میں آپ کو ملوانے جا رہا ہوں ایسے ہی اساتذہ کرام کے ساتھ جن کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی یونیورسٹی کو چھوڑ دیں، آپ جتنے مرضی ٹیلنٹڈ ہیں آپ واپس کالجز میں چلے جائیں، آپ نے جو کچھ کیا، آپ کا جتنا بھی تجربہ ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے۔ ہم پہلے ہی معیار تعلیم کے حوالے سے بہت سارے سوالیہ نشان لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو پروگرام کا آغاز کرتا ہوں۔ میں بہت ہی مشکور ہوں، پروفیسر ڈاکٹر اصغر علی انصاری صاحب میرے ساتھ یہاں پر موجود ہے۔ آپ سرگودا یونیورسٹی سے یہاں پر خصوصی طور پہ تشریف لائے پروگرام کے لیے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اصغر صاحب، یہ جو ایشو ہے یہ بڑا میری نظر میں سیریس ایشو ہے، آپ کو اس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، یہ ہے کیا؟ اس پر بات کروں گا میں آپ، لیکن اس سے پہلے میں ڈاکٹر نازش مظہر کا بھی یہاں پر آپ سے تعارف کرواتا چلوں، وہ بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ آپ کا تعلق گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے ہے، اور میں آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں ہمیں یہاں پر ماہر تعلیم ہے، کالم نگار ہیں پروفیسر نعیم مسعود صاحب، وہ بھی ہمیں یہاں پر جوائن کر لیں گے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ
اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے، ایک حکم دے دیا سرکار نے، بیوروکریسی نے، کہ آپ لوگ جو ہے چھوڑ دیں. آپ تھوڑا سا پروفیسر اپنا تعارف کروائیے گا، اپنی خدمات بتائیے گا، اس کے بعد آپ کو جو حکم ملا ہے اس کے بارے میں بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. یہ کرنٹ ایشو جو ہے اس وقت کہ کالج کیڈر پروفیسرز کو ریپیٹریٹ کیا جا رہا ہے، جی، اس ریپیٹریشن کے ذریعے ایک سوشل ڈیزاسٹر پیدا ہو جائے گا. سوشل ڈیزاسٹر پیدا سوشل ڈیزاسٹر پیدا ہو جائے گا. وہ کیسے؟ ایکچولی کالج اساتذہ جو ہیں اس وقت وہاں پہ فرام دا لاسٹ 19 ایئر سرو کر رہے ہیں، جیسے کہ میں کر رہا ہوں. صحیح. So there is a lot of association of the students. There are so many students of MPhil and PhD associated with me. And there is a HEC project that is of ₹1 million that is demolished. If we may have to withdraw from there, so definitely that association will be demolished and the loss of million of rupees. اگر ہمیں وہاں سے withdraw کیا جاتا ہے تو definitely gap آئے گا. وہاں پہ بھی یقیناً انہوں نے ٹیچر رکھنے، اور جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ یونیورسٹی جو ہے وہ سیلف فنڈ ریزنگ ہے، سو ایسا تو نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے. جیسے آپ آج وہاں پہ فنڈ پرووائڈ کر رہے ہیں، آنے والے وقت میں بھی جب انہوں نے کہنا جی اتنا آپ نے یہاں سے اسٹاف وڈرا کر لیا ہے تو ہم نے نئی ریکروٹمنٹ کرنی، پھر بھی آپ نے فنڈ پرووائڈ کرنے. سو لہٰذا یہ لوگ جو 19 سال سے وہاں پہ ایڈجسٹڈ ہیں، جنہوں نے وہاں 19 سال سے وہاں پر ایڈجسٹڈ ہیں، 19 سال سے وہاں پر پڑھا رہے ہیں، اور 3 سلیکشن HEC کی ایکسپیرینسڈ ہیں، یعنی کہ یونیورسٹی کو پڑھانے کا ایک تجربہ رکھتے ہیں. اب ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے کالجز کے اندر. not of to teach in the university, but these are researcher, competent researcher. So if these people may have to withdraw from there, so there is a big drastic is to be developed over there. Clear? So اب سوال یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ آف پنجاب یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے پاس کچھ پوسٹ ہیں، ہم وہاں پہ ان کو ایڈجسٹ کر لیں گے لائک دیٹ، سو یہ ود پوسٹ تو ہمیں وہاں پہ نہیں لے کے جا رہے، اور پھر اگر ہمیں وہاں پہ لے کے بھی جا رہے ہیں سو ڈیفینیٹلی پوسٹ گریجویٹ کالج تو ڈسٹرکٹ لیول تک ہیں. صحیح. سو باقی ایسوسیٹ کالج ہیں، وہاں پہ انٹر کلاسز ہیں. انٹر کلاسز کو پڑھانے کا نو ڈاؤٹ پڑھائیں گے تو ٹھیک، پڑھا تو لیں گے، لیکن لاس ہے کن کا؟ ایجوکیٹڈ پیپلز کا. وہ پراپر جو ہے نیشن کو اس لیول پہ سرو ہی نہیں کر سکتے جس طرح کہ وہ یونیورسٹیز میں سرو کر سکتے ہیں، اور جو کر رہے ہیں اس وقت بھی. بعد میں بھی آپ کو مزید جب آپ یونیورسٹیز بنانے جا رہے ہیں تو آپ کو وہاں پر پروفیسرز کی ضرورت ہے، آپ کو وہاں پر PhD اسکالرز کی ضرورت ہے، تاکہ آپ وہ جو ہے جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو فلفل کر سکیں، ان کو میٹ کر سکیں، تو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے؟ آپ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ Sir, currently I'm working as Associate Professor of Zoology in GC University, Lahore. Sir, میں وہاں پر 2015 تک ایز اسسٹنٹ پروفیسر کام کرتی رہی ایز یونیورسٹی امپلائی. 2015 میں نے PPSC کے ایگزام میں اپیئر ہوئی اور میرا ٹاپ تھا، ناٹ اونلی ان زولوجی بلکہ ان بایولوجی دونوں میں. اس کے باوجود سر جس کالج میں گئی وہ ایک کمیونٹی کالج ہے، ڈگری لیول کالج ہے، اور اس میں سر آئی گاٹ دا چانس ٹو ٹیچ اونلی ٹو FSc اینڈ BSc اینڈ دیر واز نتھنگ ایلس آئی کوڈ ڈو. اب سر میری جو ہیں اس وقت تک اف آئی گیو یو اے رف ایسٹیمیشن تو 50+ پبلیکیشنز ہیں، 55+ تھیسز پروڈیوس کیے ہیں، اور مجھ سے کئی زیادہ کیپیبل اور لوگ بھی ہماری اسی طرح یونیورسٹیز میں موجود ہیں. سر اوور آل 15 ایئرس کا میرا ایکسپیرینس ہے، جس میں جو ہے آئی بین گرومڈ ایز اے یونیورسٹی ٹیچر. ایون یہ کہ کالج سیکٹر میں رہ کے بھی آئی ٹرائی ٹو مینیج مائی ریسرچ ورک، لیکن وہ بہت میرے لیے مشکل ہو گیا. وہ اس لیے سر کیونکہ وہاں نہ کوئی فیسلٹیز ہیں اس طرح سے. اب سر اف آئی ایم اے انٹرنیشنل ریویور، میں ان کے جو ہے ایڈیٹرز بورڈ کی ممبر ہوں، ان کے ریویور بورڈ کی ممبر ہوں. ویلے آن لائن الزیویئر سے اگر مجھے ریسرچ پیپرز آتے ہیں ریویو کرنے کے لیے، اور اسی طرح سے اگر میں PhD اسٹوڈنٹس کو کہہ رہی ہوں کہ کہہ دینا کہ آپ کالج کا کیڈر کی سلیکشن ہے تو آپ کو واپس بھیج دینا، اور خود میرے خیال یونیورسٹی کے ساتھ بڑی زیادتی ہو جائے گی. جی سر، کیونکہ جب آئی مسٹ
appreciate my current VC Professor Dr. Asghar Zaidi. سر پہلی دفعہ میں ان سے ملی اور وہ مجھے نہیں جانتے تھے. میں نے صرف اپنا CV سر کے سامنے رکھا اور سر کو بتایا کہ یہ میری چیزیں ہیں, اور he was that keen کہ انہوں نے کہا کہ کس طرح سے. میں نے کہا سر پلیز grant me NOC and he did. اور I'm highly thankful to HED کہ انہوں نے بھی مجھے DO دیا. with due permission I moved to the university. اب سر اب سچویشن یہ ہے کہ میرے 3 PhD اسٹوڈنٹس ان پروگریس ہیں, ریسرچ اسٹوڈنٹس جو ہیں, 7 میرے MPhil اسٹوڈنٹس ان پروگریس ہیں. آئی ایم ٹیچنگ ٹو MPhil کلاس اسٹوڈنٹس میڈیکل مائکرو بایولوجی. اسی طرح سے میں BS کی مختلف سیمسٹرز کو پڑھا رہی ہوں, اور ابھی میری PhD کی کلاس شروع ہونے والی ہے جس کے لیے میں نے نیا سبجیکٹ آپٹ کیا ہے, کلینکل ہیماٹولوجی. نو سر, دا مورل آف دا اسٹوری از دیٹ کہ آل دیز تھنگز ول بی گون. وہ جو میں نے ایک پیریڈ گزارا کالج میں, وہاں پر مجھے وہ اپرچونٹیز نہیں مل سکی جو آپ کو جس یونیورسٹی میں ملی, Definitely, اور وہاں sir. پر آپ نے گروم کیا, وہاں پر صرف گروم ہی نہیں کیا بلکہ آپ نے ڈیلیور کیا, آپ اس پر ڈیلیور کری. یہ ساری صورتحال اصل میں پہلے چاہ رہا تھا کہ ایشو کو ہائی لائٹ کر لوں. میں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. نعیم مسعود صاحب کو ممتاز کالم نگار ہیں, دانشور ہیں, اور خاص طور پہ ایجوکیشن کے معاملات پہ آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے. اور یہ ایک مجھے لگ رہا ہے کہ ایک بیوروکریٹک فیصلہ ہے کالج کیڈر کے تمام ٹیچرز کو واپس بلا لینا. ٹھیک ہے, ہزاروں سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں, یہ میں مانتا ہوں, میں تسلیم کرتا ہوں خالی پڑی ہوئی ہیں, لیکن جو لوگ یونیورسٹیز میں پرفارم کر رہے ہیں, آپ کے سامنے ابھی اصغر صاحب جو بات کر رہے تھے, جو آپ کے سامنے نازی صاحب بات کر رہی ہیں, نعیم صاحب کس طرح دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ پہلی بات تو نجم یہ ہے کہ وی ہیو ٹو سی دا ایجوکیشن سسٹم, جس میں یونیورسٹیز اپنی جگہ ہیں اور کالجز اپنی جگہ ہیں. دوسرا, آپ کو پتہ ہے میں بیوروکریٹک ایٹیٹیوڈ کے سخت خلاف ہوں, بٹ اٹس ناٹ اے بیوروکریٹک آرڈر, اٹس اے اکیڈیمک آرڈر. اچھا, وہ کیسے؟ اب تھوڑا سا میں عرض کرتا ہوں. یہ میرے دوستوں نے, ماہر تعلیم ہیں, پروفیسرز ہیں, انہوں نے ساری باتیں درست کی ہیں, لیکن ایک درستی میں بھی کرتا ہوں. جو لوگ یونیورسٹی کے ٹیچرز ہیں, اسسٹنٹ پروفیسر ہیں, ایسوسیٹ پروفیسر ہیں یا پروفیسر ہیں, ان کا حق نہیں مارنا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو کالجز ہیں, جو آپ کے کالجز سسٹم خراب ہو چکا ہے, یہ گورنمنٹ آف پنجاب کے ملازم ہیں. ایک تو ان دوستوں کو میں بتا دوں کہ میرا کسی یونیورسٹی سے اس وقت کوئی تعلق نہیں ہے, نہ میں ان کا نمائندہ ہوں. ٹھیک, میں ان کا نمائندہ ہوں, میں ایجوکیشن سسٹم کا نمائندہ ہوں. بڑا اچھا جنرل آپ کوسچن ریز کر رہے ہیں, جواب لیتے ہیں اس کا. اب اگر یہ دیکھیں, آپ ایک یہاں پر ایک پروڈیوسر لیتے ہیں اور وہ آپ کے پاس ہے, آپ اسے کہتے ہیں کہ جی آپ میرے پاس ہیں, اور وہ کسی اور چینل کے پاس کچھ دن کے لیے چلا جاتا ہے. وہ وہاں جا کہتا ہے جی بات یہ ہے, میں تو بڑا ایکسپیرینسڈ ہو گیا ہوں, میں تنخواہ آپ سے لینی ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں کام ادھر کروں گا. کیا آپ الاؤ کریں گے؟ یونیورسٹی انڈیپینڈنٹ ہے, ان کا ایکٹ بھی الگ ہے. گورنمنٹ آف پنجاب, اس کے کالجز جو تباہ ہو رہے ہیں اس وقت, تباہی کے دانے پہ 2 چیزیں ہیں. ایک کالجز, آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے کالجز, میں تو خیر ان لوگوں میں شامل ہوں جو کہتے ہیں کہ جو میں پراؤڈ ٹو بی عرابین والی بات ہے, آپ نے اسے کیوں یونیورسٹی بنایا, اس کی کالج کی ایک گریس تھی. تو اب یونیورسٹی میں بھی ایک حق, ان کی حق تلفی یقیناً ہو رہی ہے, انہوں نے یونیورسٹیز بنانے میں مدد کی, لیکن وہاں کے جو اساتذہ ہیں حق تلفی ان کی بھی ہو. یہ دو سوال آگے, میں اصغر صاحب کی طرف جاتا ہوں. اصغر صاحب 2 سوال آگے. پہلا سوال تو یہ آ گیا کہ جو یونیورسٹی کے اساتذہ ہیں, آپ ان کی حق تلفی کیوں کرتے ہیں, آپ کا نمبر 1. نمبر 2, کالجز تباہ ہو رہے ہیں, آپ سینئر لوگ ہیں, جائیں اس کو سنبھالیں. جی شکریہ. میں اب یہاں پہ یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کالج اساتذہ کی کوئی حق تلفی نہیں ہے. یونیورسٹی اساتذہ کی, ہاں سر, یونیورسٹی اساتذہ کی کوئی حق تلفی نہیں ہے. ٹھیک. جیسا کہ ایک میں اگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ ہمارے ایک دوست ہیں, وہ ایڈیٹر ہیں انٹرنیشنل جرنل کے, 3 انٹرنیشنل جرنل کے ایڈیٹرز ہیں جو کہ کرونا پہ کام ہو رہا ہے. دیٹ از بلانگس ٹو کالج کیڈر. Not a single teacher from the university cadre is belong to that. And after that, US patent research, that is only one. Very rare. It's very rare. That is very rare. That is only one. That is from the college cadres, not from the university. So we are assisting them. ہم ان کو اسسٹ کر رہے ہیں, ہر لحاظ سے اسسٹ کر رہے ہیں. اور باقی جہاں تک دوسرے سوال کی بات ہے, اس میں ہاں ایک اور بات بتاتا چلوں
ہمارے کچھ دوست ایسے ہیں جنہوں نے کالج اساتذہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس پی ایچ ڈی پروڈیوس کیے, جنہوں نے کالج یونیورسٹی اساتذہ سے زیادہ جو ہے وہ ایم فل اسٹوڈنٹ پروڈیوس کیے, اور یونیورسٹی اساتذہ سے زیادہ میں نہیں صاحب سے یہ سوال نہیں صاحب, ایک ادارہ ہے اس کو یونیورسٹی بنانے کے لیے اس کے ٹیچرز نے بڑی محنت کی. میں لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی کی بات کر لیتا ہوں, اپنے لاہور کی بات کر لیتا ہوں. انہوں نے بڑی محنت کی, انہوں نے بڑی کنٹریبیوشن تھی. اب جب یونیورسٹی بن گئی اب ان کو اٹھا کے باہر پھینک دو کیونکہ وہ کالج کیڈر کے ہو گئے, وہ یونیورسٹی بن گئی ہے, وہ برہمن ہو گئے ہیں, وہ شودر بن گئے, ان کو اٹھا کے باہر پھینک دو. نہیں نجم اس طرح نہیں ہے. 2002 کے ایکٹ میں جو فروری 2003 میں یہ یونیورسٹیز بنی, کچھ 2009 میں پراپر موقع دیا گیا ایچ سی کے مطابق اور اس سرکار کے مطابق جسے پنجاب گورنمنٹ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس 3 آپشنز ہیں. آپ ڈیپوٹیشنر کے طور پہ آ جاؤ, یہ مد نظر ہے کہ وہ 3 سال کے لیے رہنا ہے. آپ کمپیٹ کرو پی بی ایس پہ آ جاؤ, بیسک پے سسٹم جو ہے ہمارا اس پہ آ جاؤ. آپ ٹینیور ٹریک پہ آ جاؤ, آپ کے پاس پورا چانس ہے ایبزارپشن کا. بہت سے لوگوں نے اس ایبزارپشن سے فائدہ اٹھایا. آج انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آج قطعی اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسری بات نجم, ایک چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ یونیورسٹی میں کبھی پروموشن نہیں ہوتی. آپ لیکچرر ہیں, پھر آپ اے پی ہوں گے تو آپ کی پھر اپوائنٹمنٹ ہوگی, پھر آپ ایسوسیٹ ہیں تو آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوگی, پی ایچ ڈی ضروری ہے, آپ کی 10-15 پبلیکیشن ضروری. آپ نے فل پروفیسر ہونا ہے, پھر آپ کی سلیکشن ہوگی, پروموشن نہیں ہوگی. یونیورسٹی سے ٹرانسفر نہیں ہوتی, یونیورسٹی کی جاب ٹرانسفریبل نہیں. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ لاہور کالج ویمن یونیورسٹی کی کوئی ٹیچر چاہے تو وہ ملتان یونیورسٹی میں ٹرانسفر ہو کے چلی جائے. ایک بات, اب چانسز تو پورے دیے گئے. اب جہاں تک بات ہے, میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل غالباً علی انصاری آپ نے نام بتایا, ان کی یونیورسٹی کی بتاتا ہوں. ایڈمنسٹریٹو پرابلمز کہاں ہیں, یہ سچ کہتے ہیں انہیں موقع ملنا چاہیے if they have talent, میں اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں, لیکن ایڈمنسٹریٹو پرابلم کہاں آتی ہے. ان کے ایک پنجاب کیڈر کے پروفیسر کو کنٹرولر ایگزامینیشن بنا دیا گیا. مجھے نہیں پتا کرپشن ہوئی کہ نہیں ہوئی. جب وائس چانسلر اس پہ ہاتھ ڈالنے لگتا ہے تو گورنمنٹ آف پنجاب کہتی ہے نا 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 نا, یہ گورنمنٹ آف پنجاب کا بندہ ہے. وہ این او سی مانگتے ہیں, این او سی نہیں ملتا, وہ اپنے بندے کو دوسری جگہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں, وہاں سے وہ یونیورسٹی سے چھوڑ دیتا ہے. یونیورسٹی کا ڈسپلن میں نہیں آتے, وہ نہیں آتے. کوئی ایکشن این او سی کے بغیر وائس چانسلر نہیں لے سکتا, جس کے پاس وزیر اعلیٰ سے زیادہ اختیارات ہیں اپنی اسٹیٹ میں. ٹھیک, ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں انہی کی سرگودا یونیورسٹی کی. بعد میں اگر آپ چاہیں گے تو میں اصغر زیدی صاحب کی یونیورسٹی کی بھی دوں گا. ایک وہاں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے, اور وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے انگلش کے. انہیں کچھ بندے انہوں نے زیادہ بھرتی کر لی. اوکے, وہ کرپشن نہیں تھی, کیوں سیٹوں سے زیادہ کر لیے. جب اس کو ہاتھ ڈالنے لگے تو انہوں نے کہا جی ہمارے کالج بھیج دیں. مسٹر وائس چانسلر, you are not allowed to do anything. یہ ایک ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے, بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا. اور بتاتا ہوں مختصر, پھر ساتھیوں سے سنتے ہیں. تھوڑی دیر پہلے ڈی جی خان میں ایک غازی یونیورسٹی ہے, وہاں ایک نان پی ایچ ڈی چونکہ پروفیسر تھے تو ان کے نیچے دوسرے سارے پی ایچ ڈی تھے. وہ چونکہ ایسوسیٹ پروفیسر تھے لہٰذا انہیں چیئرمین بنا دیا گیا. اب نیچے پی ایچ ڈی بیٹھے ہیں جو ڈائریکٹ یونیورسٹی کی سلیکشن ہے, ایک نان پی ایچ ڈی بیکاز ہی واز ایسوسیٹ پروفیسر, وہ اس نے انجوائے کی چیئرمین شپ آف کیمسٹری. سمپل ایم ایس سی. انسانی پہلو ہے. ایک اور بات کر لوں گا آدھے منٹ میں. انہی کی سرگودا یونیورسٹی میں 2011 میں ایک پروفیسر سمپل ایم ایس سی تھے, وہ بھی کیمسٹری کے چیئرمین رہے. بعد میں اب دیکھیں نیچے 4-5 پی ایچ ڈی ہیں. یہ تو بڑے لوگ ہیں, یہ دونوں ساتھیوں کا میں نے پورٹ فولیو سنا ہے, فینٹاسٹک. اللہ نے وائس چانسلر بنائے. اچھا, وہ جو سمپل بیٹھے ہوئے تھے ایم ایس, بات تو مجموعی کرنی ہے نا, اور نیچے پی ایچ ڈی بیٹھے ہوئے تھے, ان کی حق تلفی. سر آپ کہیں گے مجھے ود آل ڈیو ریسپیکٹ سر, سب سے پہلی بات جو میں اس وقت کہنا چاہی تھی حق تلفی کے حوالے سے, تو سر یہاں پر یہ ہے کہ ہمارا تو جیسا کہ سر کہہ رہے ہیں کہ ہم ایچ ای ڈی کے امپلائی ہیں, تو یونیورسٹی امپلائیز کی تو حق تلفی کہیں سے نہیں ہوتی. ہم تو اپنی سیٹ کے ساتھ جاتے ہیں, اور سر نے بڑا اچھا ورڈ یوز کیا کہ ہم انہیں بڑا ایفیشینٹلی اسسٹ کرتے ہیں. یہ بات ہو گیا. اب دوسری بات سر نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے جو کہ ہوتا ہے کہ جی اوپر نان پی ایچ ڈی ہیں اور نیچے, اور وہ نان پی ایچ ڈی شاید وہی کالج کیڈر کے ہوں گے جنہوں نے سارا جب یونیورسٹی بنے. تو سر پی ایچ ڈی کے ساتھ ساتھ آپ نے ایکسپیرینس بھی دیکھنا ہے.
جیسے میں پی ایچ ڈی ہوں, ٹھیک ہے, میری پبلیکیشنز بھی ملی, لیکن میرا اتنا ایکسپیرینس اور اتنا ویژن نہیں ہے جتنا سر کے. حالانکہ سر بھی پی ایچ ڈی ہے, لیکن میں فرض کریں کہ کوئی جیسے ہماری ایل سی کی یا ہوم اکنامکس کالج کی, اور بہت سے ایسے پروفیسرز ہیں جو کہ پی ایچ ڈی نہیں ہے, لیکن آپ ان کی باتیں سنیں, دا ویژن دے ہیو, بیکاز وی لرن فرام ایکسپیرینس. اور انہوں نے جب ہوم اکنامکس کالج کو ہوم اکنامکس کالج سے یونیورسٹی بنانا تھا, تو جو رول تھا نعیم صاحب انہی کا تھا نا, کارکردگی ان کی تھی نا, جس کی بنیاد پہ لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی کی جو خواتین تھیں, جو پروفیسرز تھیں, اب چونکہ وہ آئے تھی, ملازم تھی, گورنمنٹ کی ملازم تھی, ضرور تھی, لیکن ایک کنٹریبیوشن ہوتی ہے. جب تک آپ یہ ایک ڈیڈیکیشن نہ ہو, تو چونکہ وہ ایک برہمن ادارہ بن گیا, وہ شودر بن گئے, شودروں کو اٹھا کے باہر پھینک گئے. چانس دیا گیا, چانس کا جواب دیا گیا. یہ دو جو ساتھی بیٹھے ہیں نا یہاں, ان کے پاس تو پاکستان کی ہر یونیورسٹی میں جانے کے چانسز ہے, اچھی پی ایچ ڈی ہیں, ان کے پاس ڈگری ہیں, ان کو پرابلم نہیں ہے, یہ اپنی نمائندگی کرنے یہاں نہیں آئے ہیں, یہ ان کی کرنے آئے ہیں جو اس قابل نہیں ہے, جو نہیں جا سکتے, جو 950 سے زائد اس وقت موجود ہیں, جو اور ان میں سے نعیم صاحب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ریٹائر ہونے کے قریب ہیں, اور آپ ریٹائرمنٹ سے پینشن نہیں ملے گی, پینشن نہیں ملے گی, کیوں دلوانا چاہتے, دھکے کیوں دلوانا چاہتے ہیں؟ ایک بندے کا 50 سال کا ٹرین چلانے کا تجربہ ٹھیک ہے, آپ اپنا ذاتی طیارہ اسے چارٹر دے دیں گے چلانے کے لیے. نہیں سر, پڑھانا ہے نا سر, پڑھانا ہے نا, دونوں طرف پڑھانا ہے نا. آپ یہ کہیں کہ ایک بندے کے پاس, اس کا اس طرح دیتے ہیں, ایک بندے کے پاس مہران چلانے کا 20 سال کا ایکسپیرینس ہے, آپ اسے کرولا نہیں دینا چاہتے, آپ اس کو بی ایم ڈبلیو نہیں دینا چاہتے, کیونکہ اس کا ایکسپیرینس جو مہران چلانے کا ہے, لیکن آپ اس کو بائسیکل دینا چاہتے ہیں. سوری ٹو انٹرپٹ سر, میرے والد کہتے ہیں رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. میں اتنی ایکسپیرینس نہیں جتنے ہمارے ریسپیکٹڈ فیلوز ہیں, تو سر ہم رائٹ جاب اور ان کی definitely I may have to give interpretation of both these persons. Sir. When Sargodha University was established in 2002, جی, just 2, 3, 4 university direct employee, but the total staff of Government College Sargodha, they serving over there. At that time BSc was going on over there, ٹھیک, but after that their BSc program we have launched. That was the college cadre teachers, and after that MSc, MPhil, PhD, بعد میں ریکروٹمنٹ ہوتی رہی نا, یہ لوگ آتے رہے, ان کو ہم نے اسسٹ کیا, اور after that assistance the Sargodha University has grown. Now there is a status uplift. So یہ کہنا کہ ہمیں اوپر چیئرمین بنا کے بٹھا دیا گیا, دیکھیں there is no shortcut of experience. بالکل, whenever you have to tackle the accounts یا any other things, so definitely you having a best awareness about PhDs just کر لینے سے یہ ساری چیزیں نہیں آتی. Even how you have to deliver, رول پہ آیا نعیم بھائی, how you have پہ آیا پی ایچ ڈی پہ, however you have to deliver, that is also due to experience. With the passage of time you become more and مجھے more ایک اگر منٹ دیا, جی جی, جو یونیورسٹی ہے پوری دنیا کی, اگر تازہ ترقی دیکھنی ہے سنگاپور کی دیکھ لیں, تھرڈ ورلڈ ہے. یونیورسٹی ایک کمیونٹی سینٹر ہے, یونیورسٹی ایک ریسرچ سینٹر ہے, یونیورسٹی انڈسٹری کے ساتھ جب تک آپ لنک نہیں کریں گے وہ یونیورسٹی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, اگر یونیورسٹی میں انٹرپرینیورشپ نہیں ہے تو وہ یونیورسٹی نہیں ہے. بے شک آپ وہاں پی ایچ ڈی رکھیں, بے شک آپ جتنے مرضی ایکسپیرینس بندے رکھیں, جو مرضی کر لے, صحیح ہے, یہ ضروری ہے. اگر کوئی کہے میں وہاں پڑھاتا ہوں, میں اچھا اسسٹ کرتا ہوں, یونیورسٹی کا نہ کام سکھانا ہے, پڑھانے والی بات نہیں ہے. میں پھر یہ اپنے دوستوں سے, میرے استاد ہیں, میں انہیں بالکل چیلنج نہیں کر رہا. ان میں اگر میں ان سے کوشچن کرتا ہوں کہ کیا انہوں نے جب ان کی یونیورسٹی نے ابزارپشن کے لیے رول کے مطابق انہیں کہا تھا تو یہ ابزارب کیوں نہیں ہوئے, پھر کیوں نہیں ہوئے؟ ابھی یہ اپلائی یونیورسٹیاں پروفیسر ہنٹ کرتی رہتی ہیں, ایبزارب کر رہی ہیں, یونیورسٹی کرتی ہیں, آپشنز دیتی ہیں, ہمیں کہتی ہیں یار اچھے بندے بھیجو. میں اس سوال پر آؤں گا, لیکن میں نے یہاں پر ایک بریک لینا ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو کوشش کریں گے کچھ اور لوگوں کو بھی ٹیلی فون لائن پر بھی ہم جوائن کروا سکیں, لیکن اس وقت ایک بریک.
ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین بات کر رہے ہیں ان یونیورسٹیز کی جو سرکار بناتی چلی جا رہی ہے, اور جب یونیورسٹی بنتی ہے تو یقینی طور پر وہاں کے جو پروفیسرز ہوتے ہیں, لیکچرز ہوتے ہیں, ان کی پرفارمنس ہوتی ہے, ان کی کارکردگی ہوتی ہے, جس کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ اس ادارے کو اپ گریڈ کر دیں. اس وقت بھی حکومت پنجاب جو ہے 17 نئے اضلاع میں نئی یونیورسٹیز قائم کرنے جا رہی ہے, حکومت بنانا چاہ رہی ہے. لیکن اس وقت مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ وہ تمام پروفیسرز, اسسٹنٹ پروفیسرز, لیکچرز جو ایچ ای ڈی کے حکومت پنجاب کے ملازم ہیں, جو ان کالجز میں تھے جہاں پر جن کو یونیورسٹی بنا دیا گیا, ان کو حکم دیا جا رہا ہے واپس کالجز میں چلے جائے. میرے سامنے یہاں پر پروفیسر محمد اصغر علی انصاری صاحب موجود ہے, سینئر ہیں, ان کا ایکسپیرینس آپ کے سامنے ہے. بالکل نوجوان ڈاکٹر نازش مظہر بھی ہے ان کے مقابلے میں, ایکسپیرینس کام ہے ان کا, ایک بہت بڑی ان کی پبلیکیشنز دیکھے, ان کا مقام دیکھے, ان کو بھی کہا جا رہا ہے واپس چلے جائے. نعیم مسعود صاحب کے پاس اپنے ایک دلائل ہیں اور بڑے وزنی دلائل ہیں, ان پر حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ میرے ساتھ اس وقت وزیر تعلیم پنجاب, ہائر ایجوکیشن کے منسٹر راجہ یاسر ہمایوں سرفراز ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. راجہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. راجہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر. آپ ماشاءاللہ یونیورسٹیز میں اصلاحات کے لیے کافی کام کر رہے ہیں. اس وقت ایک مسئلہ بن گیا, تقریباً 1000 کے قریب اساتذہ کرام ہیں, وہ پریشان ہیں, ان میں خواتین کی بڑی تعداد ہے. وہ کہتے ہیں ہم یونیورسٹیز میں برسہ برس سے سرو کر رہے ہیں, آپ ہمیں واپس کالجز میں بھیج رہے ہیں, یہ ہمارے ساتھ بھی زیادتی ہے. ٹیلنٹ بھی, ایک آپ کو ٹیلنٹ دستیاب ہے یونیورسٹیز میں, اس کو استعمال کریں, کالجز میں نئی بھرتی کر لیں. پریشان ہے کافی. یہاں پر اسٹوڈیو میں میرے پاس موجود ہیں سینکڑوں کی تعداد میں, میرے پاس ان کے میسیجز موجود ہیں. یہ سب کیا کہتے ہیں آپ اس مسئلے پہ؟ دیکھیں یہ 3 مختلف اس کے بیک گراؤنڈ میں چیزیں آتی ہیں. پہلے وہ ڈسکس کرنی اور سمجھنی ضروری ہے اس سے پہلے کہ آپ کوئی فیصلہ کریں. لیکن سب سے پہلے تو جب بھی کوئی کالج یونیورسٹی میں چینج کیا گیا تو ٹیچرز کے پاس ایک آپشن عام طور پہ رکھی جاتی ہے, اس کے جو چارٹر میں لکھی ہوتی ہے کہ 1 سال میں وہ یہ فیصلہ کریں گے انہوں نے یونیورسٹی کے ادارے میں رہنا ہے یا وہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ, تو انہوں نے اس وقت obviously ان کے پاس ایک آپشن تھی, یہ یونیورسٹی جوائن کر سکتے تھے. دوسری جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 9000 اساتذہ کی کمی ہے کالج سیکٹر میں, اور کالج سیکٹر میں obviously نئی بھرتیاں بھی ہم کر رہے ہیں لیکن وہ ایک پروسیس ہے اور وہ بڑا سلو چل رہا ہے. تو 1000 ہمارے اساتذہ جو ایچ ای ڈی کے امپلائیز ہیں وہ مختلف یونیورسٹیز میں سرو کریں, جبکہ یونیورسٹیز اب وہ پرانی ہو چکی ہیں, ان کو 5 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں, اور ان کے پاس اپنا ارننگ کا پورا میکینزم موجود ہے, ہائرنگ کا میکینزم موجود ہے, ان کو علیحدہ گرانٹس بھی ملتی ہیں, ایچ ای سی سے بھی ملتی ہیں, پنجاب سے بھی مل جاتی ہیں, اور اس کے علاوہ ظاہر ان کا فیس اسٹرکچرز بھی ہیں, وہ ٹیچرز ہائر کر سکتے ہیں. تو ان کو یہ ایک طرح سے اساتذہ کی جو خدمات ہیں وہ یونیورسٹی کیونکہ ایک اٹانومس باڈی ہے اس کو مل رہی ہیں فری آف چارج, اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ کالج سیکٹر میں یہ جو ٹیچرز ہیں یہ پڑھا سکتے ہیں, بہتر پڑھا سکتے ہیں, اور انہوں نے آپٹ بھی نہیں کیا تھا اس وقت یونیورسٹی کے لیے, تو ان کو یہ ڈیپوٹیشن پہ ہیں, اپنا لیگل اسٹیٹس بھی تو دیکھیں نا, اور یہ واپس بلایا جا رہا ہے. تیسری بات ایک اور ہے جو سب سے اہم ہے کہ کچھ کالجز جو ہم نے ابھی ریسنٹلی, کیونکہ یہ کالجز یونیورسٹیز میں تب کنورٹ ہوئے تھے جو پرانے سسٹم کے تھے. اب ہم جو نئے کالجز کچھ مثلاً فار ایگزامپل گورنمنٹ کالج چکوال کو ہم نے یونیورسٹی آف چکوال کا حصہ بنایا ہے, تو اس کو ہم نے ایک نیا سسٹم لا رہے ہیں, بلکہ لا چکے ہیں کسی حد تک, کانسٹیٹوئنٹ کالج بنا دیا ہے, اور ایک طرح سے ایک ایم او یو یا ایک معاہدہ یونیورسٹی کے ساتھ رہے گا کہ ایچ ای ڈی کے امپلائیز جب اس کالج میں پڑھائیں گے تو اس کی فیس کو نہیں بڑھایا جائے گا. یہ ہم نے چارٹر میں لکھ دیا ہے کہ ایسے کنسٹیٹوئنٹ کالجز جن میں ہم چاہیں گے کہ ایچ ای ڈی کے امپلائیز پڑھائیں, وہاں پہ کالج سیکٹر کے ٹیچرز ہی پڑھاتے رہیں گے. تو یہ بھی ہم ایک کام کرنے جا رہے ہیں کہ بہت ساری یونیورسٹیز کے پاس جو پرانے کالجز کنورٹ ہوئے تھے, اس کالج سیکٹر میں ہم نے یہ میک شیور کرنا ہے کہ وہاں پہ فیسز نہ بڑھائی جائیں, تاکہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے وہ سرکاری ریٹ پہ پڑھ سکیں, اور اس کے بدلے ہم ان کو اپنا اساتذہ ایچ ای ڈی کے دیں گے پڑھانے کے لیے. تو یہ تیسرا کام ہم کرنے جا رہے ہیں. اب یہ جو آپ نے ایگزیکٹلی جن کالج یونیورسٹیز ان کو تمام کو 5 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں, جہاں تک میرے علم میں تعلق ہے, میں نے یہ پوچھا تھا ڈپارٹمنٹ سے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, تو انہوں نے 2 ریزنز بتائی. ایک تو یہ کہ یہ ایچ ای ڈی کے امپلائیز ہیں, ڈیپوٹیشن پہ ہیں, ان کو تنخواہ ڈپارٹمنٹ دیتا ہے, لیکن ان کا جو فائدہ ہے وہ یونیورسٹی اٹھا رہی ہے اور یونیورسٹی ان کو پے بھی نہیں کرتی. اب آخری بات جو اس سے زیادہ اساتذہ کے لیے ہے وہ یہ کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی کو شہر سے قطر نہیں نکالا جائے گا, تو اسی شہر کے کسی اور کالج میں ان کو ٹرانسفر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے.
اور اگرچہ اچھا اس میں یہ اچھی چیز ہے، یہ اچھی چیز ہے، لیکن اس میں ایسا کہا جا رہا ہے کہ ایک ایکسپیرینسڈ ٹیچر ہے جو یونیورسٹی کا ایکسپیرینس رکھتا ہے، وہ پی ایچ ڈی کروا رہا ہے، وہ ایم فل کروا رہا ہے، اس کو آپ ایسے ہی ہے جیسے آپ سمندر سے واپس آپ کسی کنویں میں یا کسی آپ ندی میں کہیں منتقل کر دیں، ہم اس کی خدمات کا فائدہ نہیں، تو کوئی ایک موقع دیا جا سکتا ہے ایبزارب کرنے کا؟ ہمیشہ ان کے پاس یہ آپشن پہلے بھی تھی، اب بھی ہے، ابھی پھر ہائرنگ ہو رہی ہے یونیورسٹی سیکٹر میں ڈائریکٹلی، اور ہم نے 18 نئی مسعود صاحب کو پتہ ہے 18 یونیورسٹیز کے اسٹیٹیوٹس منظور کرا چکے ہیں، تو جو یونیورسٹی کیڈر میں جاب کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس تو یونیورسٹی میں جاب کرنے کی ہمیشہ آپشن موجود ہے، یونیورسٹی جوائن کر لیں پھر تنخواہ بھی یونیورسٹی دے دے گی، اور اگر کالج سیکٹر میں رہنا ہے تو یہ ان کا کوئی رائٹ تھوڑی ہے کہ وہ ڈپوٹیشن پہ، یہ تو جب آپ کالج سیکٹر میں جاب کر رہے ہیں تو یہ جو آپ کا امپلائی ہے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، اس کا پریروگیٹو ہے کہ آپ کو کدھر ٹرانسفر کرتا ہے، اور بیسیکلی کالج سیکٹر کا تو مقصد یہ ہے کہ دور دراز علاقوں میں جا کے لوگ سرو کریں تاکہ ایکسیس میں اضافہ ہو سکے، غریب بچے جو ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے یونیورسٹی سے وہاں پہ پڑھا سکیں، تو ہم نے تو جو نیا آپ نے بڑے جامع طریقے سے آپ نے ایڈمنسٹریٹو بات بھی کی، آپ نے یہاں پر جو ہے ضرورت کی بات بھی کی، تو میں چاہوں گا ایک چھوٹا سا آپ میرے ٹیلی فون لائن پہ صرف 2 منٹ کے لیے رہیے گا، میں چاہتا ہوں میں تھوڑا سا فیڈ بیک آپ کو دے دوں آپ کی گفتگو کا، یہاں پر پروفیسر اصغر صاحب آپ نے منسٹر صاحب کی بات سنی، فیڈ بیک آپ نے دینا ہے اس پر، منسٹر سن رہے ہیں اس وقت؟ جی آنریبل منسٹر صاحب، کسی بھی پالیسی کی امپلیمنٹیشن کے لیے ٹائم ڈیوریشن بڑی ضروری ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ ایک دم یہ آرڈر مسلط کر دیا گیا، اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی اگر کسی نے یونیورسٹی میں ابزارب بھی ہونا ہے دیٹ از ٹائم ٹیکنگ پروسیس، صحیح، سو ٹائم کی اویلیبلٹی نہیں۔ باقی دوسری بات یہ ہے کہ جن کالجز کو یونیورسٹی میں چینج کیا گیا وہ اس ایریے کے جو کامن پیپلز ہیں، پور اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو وہ پراپر ایجوکیشن دے رہے تھے اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف 1973 اٹ از دا رائٹ آف آل دا پیپلز دے ہیو ٹو گیٹ ایجوکیشن، سو جس کے نتیجے میں وہاں پہ ایک ڈائلیما ڈیولپ ہو گیا۔ سو یہ میری ریکویسٹ ہے فردر شہروں کے جو کالجز ہیں پلیز ان کو جو ہے کنورٹ نہ کیا جائے یونیورسٹیز میں، یونیورسٹی کو آپ یہ آپ کا فیڈ بیک، یہ آپ کا فیڈ بیک آپ رکھیں۔ نیکسٹ ون از ہاں دوسری بات یہ ہے کہ لائک می میری سروس وہیں سے سٹارٹ ہوئی گورنمنٹ کالج سے، پھر وہ یونیورسٹیز بن گئی، وہاں پہ کیری آن رہا۔ سر آپ ابزارو کر لیتے نا، آپ کو چانسز ملے، آپ کو چانسز ملے، منسٹر صاحب بھی کہہ رہے سے پہلے نعیم صاحب نے بھی یہی بات کی، آپ کو چانسز ملے، چانسز جو ہیں چانسز ملے جی ایبزارپشن کے جو چانسز ہیں، ایبزارپشن کے چانسز میں کچھ پرابلمس ہیں۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، ناظر صاحب آپ اس پہ فیڈ بیک دیجیے۔ جی سر، تھینک یو سو ویری مچ سر۔ اس میں سب سے پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو بات ہوئی کہ جی سال سے وہ ڈیپوٹیشن پہ ہیں، تو سر میرا تو یہ ہوا کہ ابھی نومبر 2020 میں نے جوائن کیا ہے جی سی یو، تو اٹس ہارڈلی 6 months، تو اچانک سے یہ ایک آ گیا، تو یعنی یہ اب مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ میں کوئی ان بٹوین سچویشن میں ہوں، اور بھی میرے ساتھ کے ایسے ہوں گے بہت سارے۔ دوسرا سر، یہ جو ریسپیکٹڈ سر نے بات کی، معاشرے سے خود بھی بہت ویجیلنٹ ہے اور ان کا کین آبزرویشن ہے، تو سر یہ جو ایلوکیشن ہے ہماری، اگر اف وی گو بیک ٹو کالجز، تو اگر وہ اکارڈنگ ٹو آر کوالیفیکیشن نہیں ہوتی نا سر، تو پھر ہم لوگ بھی ڈپریشن میں چلے یہ جاتے ایک ہیں۔ اہم سوال ہے یاسر بھائی، کوالیفیکیشن کے مطابق اگر وہاں پر ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی تو پھر کیا بنے گا؟ یہ بھی مسئلہ بنے گا نا، کیونکہ یہ تو لوگ ایکسپیرینسڈ ہیں، پڑھے لکھے ہیں زیادہ، ان کے ریسرچ پیپرز ہیں، ان کی ڈاکٹریٹ ہے۔ سر جو ریسرچر ہیں، جو پروفیسرز ہیں، اگر ان کو اپنا ڈیو رائٹ یا کام نہیں کرنا دیا جائے گا تو وہ آؤٹ پٹ نہیں دے سکیں گے۔ ان کی کوالیفیکیشن کے مطابق اویلیبل نہیں، تو پہلے تو ان کو چاہیے کہ یونیورسٹی میں جاب لے لیں، سب سے بیسٹ تو یہ ہے۔ سر وہ کہہ رہے ہیں ٹائم کا مسئلہ بیچ میں آ گیا نا، اصغر صاحب کہہ رہے ہیں ٹائم بڑا شارٹ ہے، ابھی ایبزارپشن میں ٹائم لگے گا، یہ ٹائم آ گیا کہ جولائی میں آپ نے واپس جانا ہے، تو یہ میں ذرا سیکریٹری صاحب سے بات کر لیتا ہوں کہ جو ایگزیکٹلی کیسز کا ڈفرنس ہے جو واقعی یونیورسٹیز میں، وہ دیکھیں ایک تو یہ کہ آپ کو آسانی ہے، آپ کے گھر کے پاس ہے، آپ یونیورسٹی میں رہ رہے ہیں، یہ تو کوئی لاجک نہیں ہے، لیکن یہ جو لاجک دے رہے ہیں کہ جی زیادہ پڑھے لکھے ہیں ان کی ایبزارپشن ممکن نہیں ہے، تو ایسے کیسز کو ضرور اور ٹائم بھی دیا جا سکتا ہے، کوئی حل بھی نکالا جا سکتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ 1000 کے 1000 لوگ جو ہیں تمام کو سملر پرابلمز ہوں گے، آبویسلی پرابلم کی نوعیت فرق ہے،
اور انسان اور کمپیوٹر میں فرق یہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر سچویشن کے مطابق فیصلے مختلف کر سکتا ہے. تو ہم سب کو ایک طرح ٹریٹ کرنا میں ضروری نہیں ہے. جو اساتذہ یونیورسٹی سیکٹر میں بہتر پڑھا سکتے ہیں, میں سیکرٹری صاحب سے بات کروں گا کہ اگر ان کو فی الحال ٹائم دیا جا سکے یا کہیں اور ابزارپشن کے آپشن تو ڈیفینیٹلی کنسیڈر کرنا چاہیے. اچھا آخر میں میں کنسیڈریٹ ویو رکھنا چاہتا ہوں. میں کہتا مطلب میں نے آپ کو تمام مسائل بتائے نا, میں تو چاہوں گا کہ یہ اور میں نے جو ہم بنا رہے ہیں اب جو مزید نئے کالجز کو اگر کنورٹ کر بھی رہے ہیں تو اس میں ہم یہ پروویژن رکھ رہے ہیں کہ اب وہ کنسٹیٹوئنٹ کالجز جو ہیں وہ بن جائیں. صحیح. اچھا اب چونکہ یہ ایشو کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتاتے جائیے گا, یہ درست ہے کہ پنجاب میں نئی یونیورسٹیز آپ مزید بنانا چاہ رہے ہیں, ہر ضلع میں ایک یونیورسٹی ہوگی اب؟ دیکھیں ہمارا جو پی ٹی آئی آئی تھی تو ہمارا منشور کا حصہ تھا کہ ایکسس بڑھانا ہے پر ود کوالٹی. اس کے لیے ایک ہب اینڈ اسپوک ماڈل ہم نے بنایا تھا کہ ایک ہر ڈویژن میں ایک بڑی یونیورسٹی ہوگی اور ہر ڈسٹرکٹ میں ایک چھوٹی یونیورسٹی ہوگی جو اس یونیورسٹی کو بیسیکلی اس کی ایک کہہ لیں کہ اسی یونیورسٹی سسٹم کا ایک پارٹ ہوگا, یہ ایک ڈویژن کے اندر سسٹم بنے گا. فار ایگزامپل اگر یونیورسٹی آف سرگودا موجود ہے سرگودا ڈویژن میں تو یونیورسٹی آف میاں والی یا جو تھل یونیورسٹی ہم بکر بنا رہے ہیں وہ بیسیکلی یونیورسٹی آف سرگودا ان کو اینکر کرے گی اور ان کا ایک فادرلی رول پلے کرے گی اس کے لیے. تو اسی طرح گجرات میں بھی یہی ہوگا, ہر ضلع میں جب یونیورسٹی بنا رہے ہو بیسیکلی ایک ڈویژنل یونیورسٹی جو کہ ریسرچ کا ہب ہوگا اس کو بیسیکلی سپورٹ کر رہی ہوگی. تو یہ ایک ہم ایکو سسٹم بنانا چاہتے ہیں. مزید یونیورسٹیاں بھی انشاءاللہ بنائیں گے اور جتنی افورڈ کر سکتے ہیں. ابھی فیزیبلٹی دیکھ رہے ہیں, ہر اتنا لوگوں کو تعلیم کا شوق ہے کہ ہر ضلع کی یہ ریکویسٹ ہے کہ یونیورسٹی بنے جتنا ہم بجٹ میں افورڈ کر سکیں اور اپنے دور اس کے ساتھ ساتھ کوالٹی بھی تو دیکھنی ہے نا, ہر ضلع میں یونیورسٹی بن جائے, وہاں پہ کوالٹی ایجوکیشن نہ ہو, وہاں پہ ٹیچرز نہ ہو, وسائل نہ ہو, بناتے چلے جائیں. obviously these things go together لیکن اور کوالٹی پہ کمپرومائز کر کے تو بنانے کا فائدہ کوئی نہیں. لیکن ٹیکنیکلی جو ایک 4 ایئر ڈگری کالج ہے نا جہاں پہ آپ ایجوکیشنل ڈگریز دے رہے ہیں, یونیورسٹی تو بیسیکلی ریسرچ کا آپ ہوتی ہے رائٹ, لیکن 4 ایئر ڈگری گرانٹنگ کالجز جس طرح انڈر گریڈ جو یونیورسٹی آفر کرتی ہیں سر ان میں اور 4 ایئر کالج میں ٹیکنیکلی کوئی فرق نہیں ہوتا. تو اگر آپ سے جیسے میں نے عرض کیا کہ یونیورسٹی آف میاں والی جو ہے اگر وہ یونیورسٹی آف سرگودا کے ساتھ اٹیچ ہے جو نسبتاً پرانی ہے اور جو ایک ریسرچ ہب ہو سکتی ہے تو یونیورسٹی آف میاں والی ایک چھوٹی یونیورسٹی رہ سکتی ہے اور آہستہ آہستہ گروم کرتے کرتے کچھ سالوں میں یہ. لیکن میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, امریکہ جو ہے پاکستان سے اس کا صرف دگنی پاپولیشن ہے اور وہاں پہ 3000 چھوٹی بڑی یونیورسٹیاں ہیں یا ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہیں. تو پاکستان میں ہمارا ٹارگیٹ کم از کم 500 ہونا ہی چاہیے اگلے 50 سال میں ہو پر ہونا چاہیے. اسی طرح ایکسس رینکنگ میں بھی آنی چاہیے, ساتھ ساتھ رینکنگ میں بھی آنی چاہیے تھوڑا سا صرف. ہماری جی جب سے آپ کی اطلاع عرض ہے کہ جب سے ہماری گورنمنٹ نے ٹیک اوور کیا کوالٹی ہمارا پرائمری فوکس ہے اور اگر آپ چیک کر لیں کیو ایس رینکنگ بھی لیٹسٹ اور جو دوسری ٹائمز ہائر ایجوکیشنل رینکنگ ہے دونوں میں ایک سگنیفیکینٹ امپروومنٹ آئی ہے. تقریباً دگنی ہو چکی ہے 3 سالوں میں ہماری یونیورسٹیز ان میں جو رینکنگز ہیں. آپ شاید یہ انڈیپینڈنٹ ہے, آپ چیک کر لیں ان میں. صحیح ہے, بالکل. میں بالکل بریک پر جانے گا لیکن اس سے پہلے نعیم مسعود صاحب کچھ آپ سے کہنا چاہ رہے ہیں. نعیم صاحب کہیے گا, اس کے بعد مجھے بریک پر جانا ہے. راجہ صاحب ایک بات تو یہ ہے کہ جو آپ کے سیکرٹری نے کیا ہے میں اسے سیکنڈ کرتا ہوں کہ جو جہاں کے ملازم ہیں انہیں وہاں جانا چاہیے اور جو پڑھے لکھے ہیں ان کو یونیورسٹیوں میں بہت جابز ہیں. لیکن ایک بات جو آپ نے کی نا ہر ڈویژن میں بنا رہے ہیں تو سر جی گجرانوالہ ڈویژن بہت بڑی ڈویژن ہے, پتہ نہیں اب یہ انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی جیتی وہاں مسلم لیگ نون ہی ہے نہ انہوں نے گجرانوالہ ڈویژن میں یونیورسٹی بنائی ہے. کیا آپ بنانے جا رہے ہیں گجرانوالہ ڈویژن میں یونیورسٹی؟ ہیلو جی آواز آپ تک پہنچی؟ نہیں کوشچن ریپیٹ کر. اچھا سوال یہ تھا کہ گجرانوالہ ڈویژن میں اگرچہ مسلم لیگ نون جیتی ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں پر گجرانوالہ میں یونیورسٹی نہیں ہے. تو کیا آپ گجرانوالہ ڈویژن میں یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں؟ لیکن جو اس کی ہب یونیورسٹی ہے نا کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں ہو, وہ یونیورسٹی گجرات ہوگی کیونکہ وہ ظاہر ہے تھوڑی میچور ہو چکی ہے. تو گجرانوالہ میں ہم یونیورسٹی بنا رہے ہیں جو کہ گجرات یونیورسٹی کی ایک کے ساتھ کے اندر چلے گی یا اس میں. چلیں بہت شکریہ یا صاحب. اور مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ پلیز اس کو سیکٹری صاحب کے ساتھ ڈسکس کر کے جو لوگ کوالیفیکیشن رکھتے ہیں, جو لوگ اہلیت رکھتے ہیں اور جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کالج میں جا کے ان کا ٹیلنٹ ضائع کر دیں گے, اس کو ضرور دیکھیے گا. اس پہ تھوڑا سا آپ تک جو سبمیشنز ہیں میرا خیال ہے یہ ان کی طرف سے باقاعدہ طور پہ پہنچ بھی جائیں گی, جو ہم نے پہنچائی اس کو بھی دیکھیے گا. بہت شکریہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر آنے کے لیے. اور اس وقت ایک بریک.
ویلکم بیک فرام دیر. کے ناظرین, جو بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے ہمارے تقریباً 1000 کے قریب اساتذہ کرام ہیں جو کہ یونیورسٹیز میں اور کالج کیڈر سے ہیں, ان کا سارا ایشو آپ کے سامنے آ گیا. ہمارے ذمہ داری تھی ان کی بات سب تک پہنچائیں, ان سے ایک وعدہ بھی لیں, انہوں نے دیا بھی, انہوں نے وعدہ کیا بھی, وہ اس پر غور بھی کریں گے, اس پر دیکھیں گے, لیکن انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں بھی بیان کی. نعیم صاحب, ایک تو آپ سیکٹری صاحب کے ساتھ سیدھا ہی چلے گئے فیصلے کے ساتھ, لیکن اب آپ ساری بات سننے کے بعد کیا کنکلوڈ کیا کرتے ہیں اس کو؟ دیکھیں, میں یہ عرض کرتا ہوں کہ 1000 لوگ ہیں نا, جس میں 100 150 200 اگر پی ایچ ڈی ہیں, ان کے ریسرچ پیپرز ہیں, یونیورسٹیوں میں بہت جگہ ہے, ان کی انکارپوریشن ہو سکتی ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ راجہ 2.5 اچھے وزیروں میں سے ایک سالم گڈ وزیر ہے, تو اس نے وعدہ کیا میں بھی اس کے پیچھے پڑوں گا, میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں. لیکن 150-200 ہوں گے. اگر یہ 800 کو گینگ اپ ہو کے یا ہائی کورٹ کے ذریعے بچانا چاہیں تو میں ایجوکیشن کو تباہ نہیں ہونے دوں گا, کیونکہ کالجز تباہ ہو رہے ہیں. آخری بات آپ کو ایک بتاؤں, ایک میں وی سی کا بھی نام نہیں لوں گا, یونیورسٹی کا بھی. میں نے کہا سر آپ کے پاس 45 یہ کالج کیڈر کے لوگ ہیں, نکالتے کیوں نہیں؟ کہنا یار کسی کو پتہ نہیں, مینوں 150 دیاں پنجاب گورنمنٹ کو تنخواہ آندیاں نے, میں 150 دیاں تنخواہ آندیاں تو میں 45 کیوں کڈا؟ دس از دا ایڈمنسٹریٹو پرابلم. اور نہ انہیں وی سی انہیں رکھنا چاہتے ہیں, وی سی نہیں نکال رہے, کالج مانگ رہے ہیں واپس. گورنمنٹ آف پنجاب ہے, گورنمنٹ آف پنجاب ہے. اور اگر سمجھیں تو ندیم محبوب غلط نہیں کر رہے, لیکن انہیں ترازو پکڑنا چاہیے, ٹیلنٹ لوگوں کو رکھیں. ہاں, اور ایک ہی چھڑی سے سب کو ہاتھ دینا جو ہے یہ وہ آپ کہہ رہے ہیں نا, انہیں برہمن سے شودر نہ بنائیں آدھراہ کرم, لیکن جو شودر ہے انہیں شودر رہنا چاہیے. نازش اس طرح بتا رہی ہیں ڈاکٹر نازش کہ میں اس طرح انٹرنیشنل لیول پہ کر رہی ہوں, اور اگر یہ کالج میں چلے جاتی ہیں ان کا سارا سٹیٹس ختم ہو جائے گا. میں آپ کو لکھ دیتا ہوں, ڈاکٹر نازش جو ہے اگلے 1-2 سال میں یونیورسٹی کی پروفیسر ہوں گے, ان کا کوئی راستہ نہیں ہو سکتا. نائب صاحب کیا کہتے ہیں؟ کچھ ہونا بھی چاہیے نا پہلے. اس کو کنکلوڈ کرنا ہے آپ نے. سر اونلی تھنگ آئی وانٹ از ٹو جسٹ بائی سم ٹائم. اور دوسرا میں یہ کہوں گی کہ ان کو پھر سمپیتھیٹک بیسس پہ سب کے لیے کنسیڈر کرنا چاہیے. یہ سر کی بات ٹھیک ہے کہ میں کہیں پہ اپلائی کر کے ہو بھی جاؤں, لیکن یہ ہے کہ باقی سب کا ایک اوور آل, اور پھر بالکل ہی ٹائم نہ دینا, تھوڑا سا اگر ٹائم اور دے, اور پھر ہماری پوسٹنگ اکارڈنگ ٹو کوالیفیکیشن. اس سے ایگری کیا انہوں نے, بالکل ایگری کیا. ڈاکٹر صاحب آپ نے اس کو کنکلوڈ کرنا ہے. جی, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کالج کیڈر کے تمام اساتذہ کو کنسیڈر کرنا چاہیے. اس میں ایک مسئلہ یہ ہے, کچھ پروفیسر جو ہیں ایٹ دا ورج آف ریٹائرمنٹ ہیں, سو ڈیفینیٹلی اب یہاں سے ان کو اپلفٹ کیا جائے, جیسا کہ منسٹر صاحب نے کہا کہ انہیں سیم سٹی میں ایڈجسٹ کیا جائے گا. اٹ از ناٹ سو ہیپنڈ, ایسا نہیں ہے, بیکاز دا پوسٹ آر ناٹ اویلیبل اوور دیئر. لیکن پالیسی تو ہے, پالیسی تو یہی ہے. ٹھیک ہے, فرسٹ اب پریفرنس جو ایٹ دا ورج آف ریٹائرمنٹ ہیں, تو میں اپنی ذات کے لیے نہیں کہہ رہا, میں ایک جنرلی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو ان کے لیے سمپیتھیٹک ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور پھر جو لوگ پروموٹ ہو رہے ہیں, اب بہت سے لوگ بلک اماؤنٹ میں پروموٹ ہو رہے ہیں, ان کو گریجولی وہاں سے ڈرین آؤٹ کر دیں. دیکھیں, پالیسی بنانی ہے نا, میں نے کہا پالیسی کے اندر سسٹینیبلٹی ہونی چاہیے. پروموٹ گورنمنٹ کر رہی ہے, لارج نمبر پروموٹ کر رہا ہے, اس کی خیر مانگے نا, اس طرف جائیں. وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, لارج نمبر آر پروموٹڈ, جو پروموٹ وہاں سے ہوتا چلا جائے, اس کو وہاں سے ووکیٹ کر کے آپ جہاں جس کالج میں ایڈجسٹ کرنا چاہیں اس کو کر دیں. سو اگر پالیسی کو سسٹین کرنا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, بہت ساری. سب سے بڑی بات ہے کہ تمام فیصلے جو ہیں میرٹ پہ ہونے چاہیے اور ہمدردانہ ہونے چاہیے. دو چیزیں ہیں. اس میں بہت بہت شکریہ یہاں پر تشریف لانے کے لیے. پروفیسر محمد اصغر انصاری صاحب, آپ سرگودا یونیورسٹی سے آپ کا تعلق, آپ تشریف لائے. ڈاکٹر نازش مظہر, آپ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے, آپ کا بہت بہت شکریہ. نعیم محسود صاحب, میرے بڑے بھائی, میرے دوست, بہت بہت شکریہ آپ کا بھی وقت دینے کے لیے. اور نظر پروگرام کے آخر میں مجھے ایک چیز کہنی ہے کہ میں سب کہہ رہے ہیں کہ بالکل میں ایک چیز کہوں گا کہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہ آنکیں. جو لوگ واقعی کوالیفائیڈ ہیں, جن کی کوالیفیکیشن ہے, آپ سمندر کی مچھلی کو کس طرح ایک گھڑے کے اندر, ایک کنویں کے اندر یا ایک تالاب کے اندر چھوڑنا چاہتے ہیں, نہ چھوڑیں آپ, میری آپ سے ریکویسٹ ہے. یہ تو ہوگی میرٹ کی بات. دوسری ہمدردی کی بات کہ جو لوگ بالکل ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں, ان کی ریٹائرمنٹ میں 6 مہینے, 1 سال, 2 سال باقی ہیں, آپ نے جہاں اتنے برس انتظار کیا ہے تو آپ ان کے لیے انتظار کر لیں, تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا ان کو موقع دے دیں. کیوں ان کو کھجل خراب کرنا ہے؟ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جن لوگوں کو بھی آپ بھیجنا چاہتے ہیں ایک موقع دے دیں, ایبزاربشن کا موقع دے دیں. اگر وہ اس میں ایبزارب ہو سکتے ہوں تو ضرور کیجئے, ورنہ ہم کالجز کی مخالفت کیوں کریں گے کہ وہ بہتر ہوں. اللہ تعالیٰ پاکستان کے ہر تعلیمی ادارے کو جو ہے ترقی دے, وہاں پہ ہمارے بچوں کو پڑھانے کے لیے اچھے اساتذہ ہوں.
میرٹ پہ فیصلے کریں, ہم دردانہ بنیاد پہ کریں. میں مشکور ہوں کہ حکومت پنجاب یہ بات سن رہی ہے, سمجھ رہی ہے, اور امید کرتا ہوں کہ اسی کے مطابق فیصلے ہوں گے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.